سنن دارمی میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مسجد نبوی میں ایک نیا کام ہو رہا ہے، تم بھی آ کر دیکھو اور بتاؤ وہ کیا کام ہے، ہم کریں یا نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں وہ کام ہم نے نہیں دیکھا۔ ابن مسعود آ گئے، دیکھا مسجد نبوی میں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، ایک وسیع حلقہ، اس حلقے کا ایک امیر ہے اور لوگوں کے سامنے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے، ان پتھروں پر وہ اللہ کا ذکر شمار کر رہے ہیں، جیسے کھجور کی گٹھلیاں، املی کی گٹھلیاں رکھی ہوتی ہیں، ان پر وہ ذکر شمار کر رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے یہ کیا عمل ہوتا ہے۔ ان کا ایک امیر تھا، وہ کہتا سبح اللہ مئات مرہ، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ لوگ سبحان اللہ شروع کر دیتے۔ پھر وہ کہتا 100 بار اللہ اکبر کہو، لوگ اللہ اکبر شروع کر دیتے۔ پھر وہ کہتا 100 دفعہ الحمدللہ کہو، لوگ کہنا شروع کر دیتے۔ پھر وہ کہتا 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، لوگ کہنا شروع کر دیتے۔ اجتماعی ذکر جاری، اور یہ ذکر کے الفاظ کنکریوں پر شمار ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر بلند آواز سے، ایک آواز سے ذکر ہو رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اس عمل سے فارغ ہوئے، ابن مسعود فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی عبداللہ ہوں اور میری باتیں سن کر جاؤ۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا وہ عظیم صحابی جس کے کئی لقب، اللہ کے پیغمبر کے جوتے اٹھانے والا، اللہ کے پیغمبر کے مسواک اٹھانے والا، اللہ کے پیغمبر کے لیے وضو کا پانی تیار کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کے لیے تکیہ لے لے کر گھومتا کہ اللہ کے پیغمبر کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کو تکیہ پیش کر دو۔ یہ نبی علیہ السلام کا وہ صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو شوق ہو، جستجو ہو کہ وہ اس طرح قرآن پڑھے جس طرح جبریل پڑھا کرتے ہیں تو ابن مسعود کے لہجے پر پڑھ دے۔ ابن مسعود کا لہجہ جبریل جیسا لہجہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے مسواکیں توڑ کر لاؤ۔ مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے، لوگوں کو ان کی ٹانگیں نظر آ گئیں، پتلی پتلی ٹانگیں، باریک ٹانگیں، لوگ ہنسنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر اس کیفیت کو بھانپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، جن پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے میزان پر جب یہ 2 ٹانگیں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ یہ صحابی رسول کھڑا ہے، ان لوگوں کو دیکھ رہے۔ جب یہ لوگ اپنی کارروائی پوری کر چکے تو کہا کہ بیٹھو اور میری بات سن کر جاؤ۔ 5 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلی بات یہ کہی لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اللہ کے پیغمبر کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا ہے۔ جو کام تم نے کیا یہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں یہ اذکار بھی تھے، کنکریاں بھی تھی، لوگ بھی تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو ذکر پر اجتماعی طور پہ جمع نہیں کیا، کنکریوں پر نہیں پڑھایا۔ تم نے اللہ کے پیغمبر کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا۔ دوسری بات یہ کہی یا قوم ما اسرع حرکتکم، اے قوم تم کس قدر جلدی برباد ہو گئے، تم تباہ ہو گئے، کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ ابھی تو اللہ کے پیغمبر کے جوتے موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے کپڑے موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے برتن موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں، اور تم نے اس قدر تیزی سے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ ہاں یہ راستہ گمراہی کا، حالانکہ وہ ذکر کر رہے تھے لیکن طریقہ ذکر اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف تھا، بدعت تھا۔ فرمایا کہ تم برباد ہو گئے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ 2 میں سے ایک بات تم کو ماننی پڑے گی، 2 میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ یا تو یہ کہو کہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے پیغمبر سے بھی آگے نکل گئے، اللہ کے پیغمبر کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مانو اس بات کو، کیونکہ جس عمل کی توفیق اللہ کے پیغمبر کو نہیں ہوئی، جس عمل سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو محروم رکھا، وہ عمل تم کو دے دیا، تم کو مل گیا۔ اس کا معنی یہ کہ تم اللہ کے پیغمبر کو بھی کاٹ گئے، ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، ان سے بھی افضل ہو گئے، ان سے بھی بہتر ہو گئے۔ مانو اس بات کا اقرار کرو۔ اگر اقرار نہیں کرتے، یہ ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا او ضللتم عن سواء السبیل، کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو گئے، کہ اس عمل کی توفیق اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دی، وہ کام تم کرتے ہو نیکی سمجھ۔ حالانکہ جو بھی نیکی ہوگی وہ سب سے پہلا کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قرآن کہتے انا عبد العابدین، اے پیغمبر کہہ دو کہ جو بھی نیکی ہے، جو بھی عبادت ہے، پہلا کرنے والا میں ہوں، بعد میں تم تک پہنچے گی۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی عدوا سیئاتکم فانی ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، کہ تم جو کینکریوں پر اللہ کا ذکر شمار کر رہے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ شمار کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ جا کے گناہ کر لو، معصیتیں کر لو اور اپنے گناہ آ کر شمار کرو، جا کے گناہ کر لو اور گناہ آ کر گن لو، گناہ شمار کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم گناہ کرو گے، آ کر شمار کرو گے، تو کم از کم تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ گناہ اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک کڑے میں گناہ ہوں گے، دوسری میں نیکیاں ہوں گی، اللہ تولے گا، جو بھاری پڑے گا ویسا فیصلہ ہو جائے گا، کامیابی کا امکان ہے۔ لیکن جو کام تم کر رہے ہو کیونکہ وہ بدعت ہے، اس بدعت کے ارتکاب سے تمہاری ساری نیکیاں، تمہارے جہاد، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے عمرے سب کے سب برباد ہو گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ جو کینکریوں پر تم ذکر شمار کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر گناہ کر لو اور گناہ آ کر شمار کرو، کم از کم تمہاری نیکیاں تو محفوظ رہیں۔ لوگوں نے یہ باتیں سنی اور سن کر کہا ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ ہمیں تم کیوں ٹوک رہے ہو؟ ہماری نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی شراب تو نہیں پی رہے، کوئی زنا تو نہیں کر رہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی، قتل تو نہیں کیا، اللہ کا ذکر ہی کر رہے۔ ابن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یدرکہ، یہ بات نوٹ کر لو کہ بہت سے لوگ نیک نیت ہوتے ہیں، اچھی نیت سے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل کا ان کو ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ عمل اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہوتے۔ تمہیں اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری یہ بدعت تمہاری تمام نیکیوں کو برباد کر کے رکھے۔ لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی، نصیحت قبول نہیں کی۔ بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کا ایک راوی ابو سلمہ کہتا ہے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا آگے چل کر وہ سب کے سب خارجی بن چکے تھے، سب کے سب خارجی بن چکے۔ جو کام بظاہر ایک چھوٹی سی بدعت سے شروع ہوا، بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا کہ سب کے سب خارجی بن گئے۔ یطاعنوننا یوم النہروان، ان میں سے اکثر کو دیکھا جنگ نہروان میں خارجیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے، خارجی بن گئے۔ اور دنیا میں سب سے بدترین طبقہ خارجیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہوں گے۔ کتنا بدترین طبقہ، کتنا بدترین طبقہ۔ تو حقیقت یہ کہ بدعت کا انجام بڑا ہولناک ہے، اس کے مقابلے میں سنت کا راستہ، اتباع رسول کا راستہ بڑا کارگر اور گراں قدر راستہ۔